اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہم نے بالغان کلاسز میں کل پہلے دن کے درس میں اگر ذہن میں ہو تو ہم نے کچھ چیزیں بتائی تھیں اور کچھ چیزیں عرض کرنے کی کوشش کی تھی، جیسے خود احکام کسے کہتے ہیں۔ چونکہ اگر ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی اصطلاحات یاد ہو جائے تو بہت سارے مشکلات ہمارے لیے ختم ہو جائے گی۔ جیسے احکام کے بارے میں بتایا تھا کہ احکام جمع ہے حکم کی، اور حکم کا مطلب ہوتا ہے آرڈر کے۔ اور اللہ نے جو پیغمبر کے اوپر وحی نازل کی تھی وہ سب سے پہلا حکم دیا تھا، ریکویسٹ نہیں کی تھی، حکم دیا تھا، آرڈر دیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے آپ اس کے نام سے جس نے آپ کو کیا کیا ہے، پیدا کیا۔ صحیح ہے۔ اب جیسے اللہ نے انسان کی خلقت کر دی، انسان کو پیدا کر دیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کیا واقعی انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جیسے چاہے جیے، جیسے چاہے مرے، جیسے چاہے زندگی بتائے، یا اللہ نے اس کے لیے کوئی قانون وضع کیا ہے؟ قانون وضع کیا ہے۔ اب اللہ نے جو قانون وضع کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں دستور زندگی۔ کیا کہتے ہیں؟ دستور زندگی۔ دستور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قانون، آئین۔ صحیح ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم کہتے ہیں دستور زندگی، دستور حیات، تو آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے مالک ہوتے ہیں، لیکن مالک ہونے کے باوجود ہم مجبور ہوتے ہیں کچھ چیزوں کی قانون کی رعایت کریں، ولو وہ قانون ہمیں پسند ہو یا قانون پسند نہ ہو۔ جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں یہاں کا ٹریفک، اگر آپ کو اپنی سیفٹی چاہیے تو آپ بائیں طرف چلیے سڑک کے، اور یورپ وغیرہ میں ویسٹرن کلچر میں اس کا اپوزٹ ہے، یعنی آپ داہنے طرف چلیے۔ اب آپ کہیے کہ صاحب یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ دائیں اور بائیں چلنا ہے؟ نہیں۔ اب یہیں پر کوئی صاحب یہ کہیں صاحب اللہ نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے، میری مرضی، چاہے میں دائیں چلوں چاہے بائیں چلوں، جدھر مرضی ہوگی کیا ہوگا؟ پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے کہ ٹریفک پولیس کا افسر یا جو بھی وہاں پر پرسن ہوتا ہے وہ آپ کی اس غلطی کو کیپچر کرتا ہے، اٹھا کر کے آپ کو بس چالان کر دیتا ہے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے ایسا نہیں کیا؟ بھائی میری مرضی، تم نے کیوں اس کو وہ کیا؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے پیدا کرنے کے بعد انسان کو آزاد بنایا ہے، آزادی دی ہے، لیکن آزادی دینے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں قانون بتایا ہے، اس نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا ہے، اس نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا ہے کہ اب تم ان آئین پر چلو گے تو تمہاری کامیابی ہے، اور اگر ان آئین پر نہیں چلو گے تو تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ چلنا نہ چلنا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ ہم چاہے اسلام کے آئین پر، قانون پر، دستور پر چلیں یا نہ چلیں۔ اب اگر ہم چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کو ہم نے کیا کیا؟ فالو کیا۔ اور اگر نہیں چلتے ہیں تو اللہ کے حکم کو فالو نہیں کیا۔ اب ذرا سا ہم اس کی پریبھاشا میں آتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کچھ چیزیں چھوڑی تھیں، چونکہ اگر یہ بیسز اگر گفتگو کے سمجھ میں آ گئے تو بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے کچھ اصطلاحات، جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مکلف۔ یعنی جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے مکلف۔ مکلف یعنی جن کے اوپر احکام شریعہ واجب ہو گئی، اور احکام شریعہ واجب ہو گئی تو اب لڑکی ہے تو 9 سال کی، لڑکا ہے تو
15ویں سال میں آ گیا بالغ ہے۔ بالغ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب چاہے تم قانون خداوندی کی پابندی کرو یا نہ کرو، تمہارے اوپر نافذ ہے، تمہارے اوپر لاگو ہے، اب چاہے تم اس کو فالو کرو یا فالو نہ کرو، مانو یا نہ مانو، چلو یا نہ چلو۔ صحیح ہے۔ اب جو اللہ نے ہمارے اوپر قانون نافذ کیا ہے، ہم ٹھہرے بالغ، ہم ٹھہرے مکلف یعنی جس کے اوپر تکلیف واجب، اور مکلف یعنی جو ان چیزوں کا انجام دینے والا ہے، یعنی احکام شریعہ پر عمل کرنے والا۔ صحیح ہے، احکام شریعہ پر عمل کرنے والا۔ اب اللہ نے جو دستور حیات ہمیں دیا ہے وہ کیا ہیں؟ یاد آ رہا ہے سرکار؟ دستور حیات جو اللہ نے ہمیں دیے کہہ دیے ہیں؟ احسن، کون کون سے 5؟ نہیں، دیکھیے کچھ چیزیں، اس کو پاؤز کر دیا جانا، اور یہ ذرا سا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے جو دستور حیات دیے ہیں وہ ہمیں 5 دیے ہیں، صحیح ہے، لیکن ابھی ہم ان 5 پر آنے سے پہلے اگر ہمارے ذہن میں ہو تو کل ہم نے کچھ چیزیں ڈیوائیڈ کی تھیں، آج اسی کو اور الگ سے کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں احکام دیا تھا، صحیح ہے، ایک کا تعلق، یعنی چونکہ ان کی بات کو ہم پورے کرتے ہوئے، اللہ نے جو ہمیں احکام دیا تھا ایک کا تعلق عقائد سے ہے، صحیح ہے، عقائد جمع ہے عقیدے کی، عقیدہ یعنی یقین، یعنی جہاں پر ہمیں کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ جن چیزوں میں عقیدے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے اصول دین، جیسے تم نے 5 بتایا، یعنی اس میں بحث عقائد کی ہوتی ہے۔ کس چیز کی؟ عقائد کی۔ اصول دین، ہمارے اصول دین کو عقائد کہا گیا، یعنی ہم اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، ہم عدالت کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، ہم نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، امامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ اب اس میں کوئی تقلید کرنے لگے، اس میں اگر کوئی تقلید کرنے لگے تو عقیدے میں تقلید کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ عقیدے میں تقلید کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اسی چیز کو جب ہم عقائد، جسے اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہی ہے نا، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اب جیسے دیکھیے یہ جو ہم اردو لکھ رہے ہیں یہ صرف اس لیے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو اردو آتی ہو، لیکن جو ہم بول رہے ہیں، جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو لوگ اردو جانتے ہیں ان کو ایک نوٹ بنانے میں آسانی ہو، اور جن کو اردو نہیں آتی ہے وہ ہماری بولی پر، جیسے جیسے ہم بولتے جائیں، جیسے ہم نے بتایا احکام کو عقائد پہ، اب آپ اپنی بھاشا میں لکھیں، چاہے وہ ہندی آتی ہو، انگلش آتی ہو، کچھ بھی، عقائد کو اصول دین کون ہے؟ توحید، النبوت، یعنی یہ آپ ایک بناتے جائیے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو اردو آنا ضروری ہو، تبھی ہم کلاس میں آئیں گے، تبھی ہم پڑھنے آئیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، صحیح ہے۔ اب اس کے علاوہ یعنی عقائد میں اصول دین، اور اصول دین میں ہمیں اپنی عقل سے کام لینا ہے، ہمیں یعنی عقل کا استعمال کرنا ہے، یہاں پر تقلید نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ فروع دین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احکام
عملی عملی مسائل، یعنی جہاں پر ہم اس کام کو انجام دیتے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، صحیح ہے، جہاد، نہیں المنکر، امر بالمعروف والنہی عن المنکر الی آخر، صحیح ہے، ہم ان چیزوں کیا کر سکتے ہیں، یہ عملی مسائل ہیں۔ اب اس میں ہمیں تقلید کرنی ہے، تقلید اس میں نہیں کرنی ہے عقائد میں، تقلید ہمیں کہاں کرنی ہے، عملی مسائل میں۔ عملی مسائل میں تقلید جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کس چیزوں میں، فروع دین میں۔ دیکھیے ہم کل سے مربوط بحث وہ کر رہے ہیں اور تھوڑا سا بحث میں جانا چاہ رہے تاکہ آپ کو ہم وہاں تک وہ کر سکیں۔ فروع دین یعنی بولتے رہیے ذرا سا تاکہ ہمیں آسانی رہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس الی آخر، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی تبرک، یہ ہو گیا فروع دین۔ اب ایک چیز اور بچتی ہے جہاں پر آ کر کے اللہ کا حکم کچھ ہم سے آ کر کے مربوط ہوتا ہے، یعنی جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں۔ ایک چیز اور، عقائد، عملی مسائل، اس وقت تیسری چیز ہے اخلاق۔ تیسری چیز کیا ہے، اخلاق، یعنی یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، کل ہم نے اس چیز کو نہیں بیان کیا تھا، ٹھیک ہے۔ کون بتائے گا اخلاق کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاقیات، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کا یہ اچھا ہو، اس کا تعلق کس چیز سے ہے، کس چیز سے ہے جی؟ دیکھیے اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کس چیز کا، عقیدے کا، عملی مسائل کا، صحیح ہے۔ اب اس کے بعد ہماری زندگی کو سنوارنے سدھارنے کے لیے اللہ نے یہ تو دے دیا۔ اب جب ہم ان دونوں چیزوں پر عمل کر لیں گے تو تیسری کنڈیشن آتی ہے کہ بھئی ہماری شخصیت کیسی ہوگی، یا ہم اچھے بنیں گے یا برے بنیں گے، یا ہماری پہچان اچھائی سے ہوگی یا برائی سے ہوگی۔ تو اچھائی اور برائی جب اس سے ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہوئے آئی تو اب پتہ کیسے چلے گا انسان اچھا ہے انسان برا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے، بیوہار بھی ہے، اور بولیے ذرا سا، کیریکٹر ہے، اس کا ہاؤ بھاؤ ہے، اس کا طور طریقہ ہے، اس کا ہاں بولیے چال چلن ہے، صحیح ہے۔ یہ سب کن چیزوں میں آتا ہے، اخلاقیات میں، اور اخلاقیات مرتب ہوتی ان دونوں چیزوں سے۔ یعنی اب اگر اس کو اور بھی ہم تقسیم کریں تو اللہ کا حکم ہم نے مانا، اپنے عقیدے کو مضبوط کیا، عقیدے کو مضبوط کر کے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا، یعنی فروع دین۔ اس کے بعد تیسری کنڈیشن اپنے آپ کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے، تاکہ لوگ کہیں گے یہ اچھا ہے یا برا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ جب یہ دو چیزیں ہمارے اوپر کیا ہو جائیں گے، مرتب ہو جائیں گی۔ اسے کیا کہا گیا، اخلاقیات۔ چلیے اس کو ہم نے ابھی چھوڑ دیا کیونکہ ابھی ہم یہاں پر نہیں جا رہے ہیں۔ اب یہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا احکام کا عملی مسائل میں، یہ ہمارے اوپر 5 چیزیں، جیسے آپ 5 میں کنفیوز ہو گئے، کن چیزوں میں، اصول دین میں۔ اللہ نے 5 چیزیں احکام ہمیں دیا ہے۔ اب یہاں پر احکام کو ہم اور لے کر کے آتے ہیں۔ ابھی ہم بولیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، جیسے واجب، حرام، مستحب، مباح، مکروہ، آتا ہے نا؟
آتا ہے. اب دیکھیے اگر آتا ہے تو ہم آپ کو ریوائز کروا دیں گے, ذہن میں یاد آ جائے گا, سیکوینس سے پڑھیے گا آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. صحیح ہے. اب ذرا سا یہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا, جیسے بالغ ہونے کے بعد, ابھی آپ جب ہندوستان میں رہتے ہیں, ابھی ہم نے ٹریفک پولیس والی مثال دی تھی کہ ہمارے اوپر جرمانہ اگر ہم بالغ ہیں یہاں کے قانون کے حساب سے تو ہم سزا یافتہ, اور اگر بالغ نہیں تو سزا کسے دی جاتی ہے؟ ماں باپ. احسن, ماں باپ کو, یعنی غلطی سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. اب جب ہم بالغ ہو گئے تو اب اللہ نے احکام ہم پر فرض کر دیا, تو جو اس نے دستور حیات ہمارے لیے دیا تھا, زندگی بتانے کا طریقہ, زندگی بتانے کا طریقہ, اب اگر ہم نے اس کو فالو کیا جس سے ہم بچ نہیں سکتے تھے, یعنی ہمیں کرنا ہی کرنا ہے, اسے کیا کہا گیا؟ واجب. یعنی واجب کی تعریف کون کرے گا؟ ذرا سا ایکسپلین کریں. ہاں آسان, یعنی یہاں پر واجب وہ کام جس کا کرنا ہے, جس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر عذاب ہو. اب کوئی صاحب اکڑ جائے کہ صاحب ہم تو نہیں کریں گے, آپ کریے یا نہ کریے. اللہ نے 2 فرشتے ہمارے کاندھوں پر بٹھا رکھے ہیں, اللہ نے 2 فرشتوں کو ہمارے اوپر معین کر رکھا ہے. اب جب اللہ نے 2 فرشتوں کو ہمارے اوپر معین کر رکھا ہے تو ہم مانیں یا نہ مانیں, اس کا حکم اگر ہم نے فالو کیا تو وہ لکھ دیں گے صاحب انہوں نے آج اپنی ذمہ داری کو کیا کیا؟ پورا کیا. اور اگر ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو یہ لکھ دیا جائے گا صاحب یہ نافرمان ہے. اب فرما برداری اور نافرمانی آپ جانتے ہیں, فرشتے جانتے ہیں, اگر ہم نے اپنے واجبات کو ادا کر لیا تو اللہ کہے گا ہم نے یہ ثواب دیا, اور اگر نہیں وہ کیا عذاب دیا. اب بالکل ویسے ہی ٹریفک پولیس والا, آپ ہندوستان میں بائیں طرف کے بجائے دائنی طرف چلتے جائے, ٹرین یعنی تیز رفتار سے گاڑی چلائیے, بس چلائیے, ٹرین چلائیے, آخر ٹرین تو آپ کے بس میں ہے ہی نہیں ہے, وہاں دائنے بائیں تو ہے نہیں, وہ ٹرک جو ہے اسی پہ آپ چلیں گے. لیکن جو اگر روڈ ہے, روڈ کے اوپر یعنی قانون ہمیں یہ عمل کرنا پڑے گا کہ ہم جو ٹریفک نیم ہے اس کو فالو کریں, اور اگر اس کے خلاف جاتے ہیں تو اب یہ نہیں پوچھا جائے گاڑی چلانی آتی نہیں آتی ہے, لائسنس ہے نہیں ہے, یہ ہے یا نہیں ہے, آپ کے اوپر چالان پکا, اور اگر لائسنس نہیں رہا تو ڈبل چالان, اور اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کر دیا تو, اور یعنی اس کا مطلب یہ سزائیں سخت سے سختر ہوتی جا رہی ہیں. اب کوئی صاحب ہندوستان میں اکڑ جائیں کہ صاحب یہ کون سی بات ہوتی ہے, میری مرضی, میرا گھر, میری گاڑی, میری جان, میرا سب کچھ, ہم اپنے کو برباد کریں, توڑ لیں, پھوڑ لیں, یہ کریں وہ کریں. کہیں گے نہیں, اگر آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے تو دوسرے کو کی جان کو نقصان پہنچانے کا ادھیکار کس نے دیا؟ بھائی رول کو تم توڑو گے, نیم کو تم توڑو گے تو اپنے نقصان کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو بھی نقصان پہنچا جاؤ گے. اب یہی کام ہے, بالکل اسی چیز کو ایک آسان سی مثال میں ہم آپ کو اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو سمجھیے. جیسے آپ کہیں پر سفر کیجئے, کشتی کا, دریا پہ سفر کیجئے, ذرا سا سمر ویکیشن ہے, چھٹیاں چل رہی ہیں, ہم لوگ چلیں گنگا جو ہے وہ گھوم آئے, ذرا سا دریا نوادی کر لے کہ دیکھے صاحب پانی میں ذرا سا ٹہلنا گھومنا کتنا اچھا لگتا ہے. سب گئے گنگا نہانے کے لیے, معلوم دیا ایک ناؤ کیا, ناؤ میں سب بیٹھ گئے, اور سب بیٹھنے کے بعد سب انجوائے کر رہے ہیں. ایک آدمی وہ تھا وہ جہاں بیٹھا تھا وہیں پہ سوراخ کر رہا تھا, آپ کیا کیجئے گا اسے؟ کیوں روکو گے بھیا؟ وہ کہے گا بھائی جہاں میں بیٹھا ہوں, جہاں میں ہوں وہ میری مرضی ہے, ڈوبیں گے ہم, ڈوبیں گے تم سے کیا مطلب؟ تو آپ کیا کہیے گا؟ احسن.
یعنی خود تو ڈوبے گا. اب یہی چیز جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، جو لوگ حج نہیں کرتے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں کرتے، جو لوگ امر بالمعروف نہیں کرتے، جو لوگ جہاد نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں صاحب میری مرضی میں پڑھوں نہ پڑھوں، میں مسجد آؤں نہ آؤں، میں یہ کروں نہ کروں، یہ کروں نہ کروں. تو اب یہ کرنا ان کا کہنا کافی نہیں، کیونکہ تم جیسے ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے کسی پاگل کو، کم عقل کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں بیٹھا ہے اس کو سوراخ کرے تاکہ پانی آ جائے، ایسی سماج میں جب ہم جیتے ہیں تو دوسروں کو اجازت نہیں دیں گے کہ تم سماج کو ڈیمیج کرو، معاشرے کو ڈیمیج کرو، سوسائٹی کو ڈیمیج کرو. ولو تم کونے میں رہو، کو صاحب میں اپنی جگہ پر میں گناہ کروں گا، آپ سے کیا مطلب، میں چوری کروں گا، آپ سے کیا مطلب، میں یہ کروں. کہا نہیں، قانون یہ ہے کہ تم سیف لائف خود بھی بسر کرو اور دوسرے کو بھی سیف لائف جینے دو. اب سمجھ میں آیا احکام خدا بندی کا فائدہ کیا ہے؟ بتائیے ذرا سا، کہیے سرکار. اللہ نے اسی چیز کو تو کہا کہ صاحب اگر تم واجب کو بجا لے کر کے آؤ گے تو ہم اس میں ثواب دیں گے، اور اگر نہیں لائے عذاب دیں گے. اب کوئی بالغ ہونے بعد کہے صاحب جیسے ہم نے 14 سال اپنی مرضی سے جائے، 15ویں سال بھی میں اپنا مالک ہوں. کہا نہیں، اب اللہ کے قانون کے اوپر تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ چلنا پڑے گا. اب جب اللہ کے قانون کے اوپر ہم نے چلا تو واجب جہاں پر ثواب. اب جہاں پر اللہ نے روکا حرام، حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بالکل پہلے والے کا اپوزٹ، بالکل پہلے والے کا اپوزٹ. اب یہاں پر اللہ نے نہ کرنے پر کیا کیا ہے؟ ثواب دی. اور اگر کر لیا، اب صاحب کوئی کہے شراب میں پی رہا ہوں، میری مرضی، اللہ نے حرام کیوں کرا دیا ہے؟ صاحب میں اپنے کو ماروں گا، میں اپنی کو برباد کروں گا، میں اپنے کو نالے میں گراؤں گا، آپ سے کیا مطلب؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ یہ آپ اسلام کے ماننے والے ہیں نا، جو شراب لے کے لین میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ صاحب اگر دنیا سے بالکل بے فکر ہونا ہو تو شراب پی لو. ولو ان کی زندگی جو ہے نالے میں پڑی ہو، ان کے اوپر کتے پیشاب کر رہے ہوں، تھوک رہے ہوں، اس سے نہیں مطلب ہے. لیکن وہ کہیں گے ہم صاحب فری مائنڈ ہے اتنی دیر کے لیے، اس کو کہیں گے ہاں نہیں، اسلام اسی چیز کو بچانا چاہتا ہے کہ نہیں، جیسے تم اپنے ہوش و حواس میں زندگی بسر کرتے ہو، سمجھتے ہو اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صفائی کیا ہے، صاف ستھرا ہونا، ایک اچھے معاشرے میں جینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھی لائف کسے کہتے ہیں؟ ایسے جیو نہ یہ کہ صاحب ہم شراب پی کر کے کسی نالے میں، کسی جگہ پہ، کسی روڈ کے اوپر خود بھی وہ رہیں. کبھی آپ روڈ کے اوپر 10 بجے کے بعد چلیے، دیکھیے کتنے جھومتے جھامتے آپ کو مل جائیں گے، اور کب پتہ چل جائے وہ گاڑی کے سامنے آ جائے تو کیا غلطی آپ کی ہے ان کی ہے. لیکن اگر اتفاقاً کوئی ٹکرا جائے تو انسان کیا کہے گا؟ کہے گا ہمیں بھیا وہ نشے میں تھا، تم تو نہیں تھے، تم تو نہیں تھے. یہ تم تو نہیں تھے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہاں بول رہے ہو نا، یعنی ہمیں دیکھ کر کے چلنا ہے، ہمیں دیکھ کر کے چلنا ہے کہ بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. اسلام تقوی کی پریبھاشا اسی کو کہتا ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی جہاں پر ہم خود کو بھی بچیں، دوسروں کی بچائیں. آج بہت سارے لوگ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، کہنے صاحب میں بہترین لائف جیتا ہوں، نماز بھی ادا کرتا ہوں، روزہ بھی ادا کرتا ہوں، واجبات کو، اور یہ بہترین لائف، ہمیں کوئی مطلب نہیں کسی سے. کہا نہیں، یہ بھی سزا یافتہ ہوگا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے یہ تو خود تو بچ رہا ہے، دوسروں کی بچا رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے اہل ایمان والو، یہ اہل ایمان والے ہی ہیں جو اپنے کو بچا رہے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ صاحب میں عقائد پر، عمل پر، اخلاق پر اپنے کو بہترین وہ ہوں. اہل ایمان والو. کہا خو، تم بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. ہم بہت اچھے، لڑکا بالکل ہاتھ سے باہر ہے، کنٹرول سے باہر ہے. کہا نہیں، اس کا بھی جواب تم ہی دو گے، کیونکہ بیٹا تمہارا ہے، بیٹی تمہاری ہے.
سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قو انفسکم و اہلیکم. اہل و عیال میں کون لوگ آتے ہیں؟ اہل و عیال میں زوجہ اور بچے. دیکھیے اہل و عیال میں زوجہ اور بچے. اب یہاں پر بھائی، یہاں پر بہن، یہاں پر دوسرے رشتہ دار، وہ آپ کے اہل میں نہیں ہیں. یہ جو آپ کے باپ ہیں یہ ان کے اہل و عیال میں آئیں گے. لیکن اگر ہم شادی شدہ ہیں تو ہمارے اہل و عیال میں کون آئے گا؟ ہمارے بیوی بچے. اب بیوی بچوں کو بھی بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اب اسی چیز کو بہت سارے کہتے ہیں وہ لڑکا تو نہیں آتا، وہ لڑکی تو نہیں آتی، ہم کیا کریں کیا نہیں کریں. ابھی یہی خدا نخواستہ ایک بھوکم کے 2-4 جھٹکے آ جائے، پھر کوئی یہ جیسا ہے چھوڑو تو چھوڑو گے، کہو نہیں جلدی سے پانی وانی اٹھا کے پھینکو گے تو نہیں تو پورا گھر ابھی ڈھہ جائے گا، نکلو باہر. اب یہاں پہ تم کیسے اس کو بچاتے ہو؟ تمہیں اس کا ڈر ہے جو اللہ نے آگ جہنم کو مسلط کرنے کا وعدہ کیا، اس کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ یعنی اللہ کو بھلا دیا، سامنے کی چیز کو یاد کر لیا. تو اب جیسے یہ چیز واجب جس کے کرنے پر ثواب دیا، نہ کرنے پر عذاب، اور حرام یعنی جس کا کہ نہ کرنے پر ثواب اور کرنے پر وہ کام جس کے نہ کرنے پر ثواب اور انجام دینے پر سزا ہے. صحیح ہے؟ اب آئی کنڈیشن مستحب کی. مستحب کسے کہتے ہیں؟ بولیے ذرا سا. یعنی جیسے ہم نوافل پڑھتے ہیں، جیسے ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں. صحیح ہے؟ یعنی جس کے کرنے میں ایک واجبات سے الگ ہٹ کر کے ایڈیشنل چیز ہم انجام دیتے ہیں. انجام دیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں انجام دیں گے تو کوئی عذاب نہیں ملے گا. صحیح ہے؟ نہیں انجام دیں گے تو اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ملے گا. اب جب نہیں ملے گا تو اسے کیا کہا گیا؟ مستحب. ہم جلدی جلدی 2 منٹ شاید آج زیادہ ہو جائے لیکن ہم اس کو مکمل کیے دیں تاکہ کل نئی بحث. جی ہاں. اب یہاں پر مستحب جس کے انجام دینے پر ثواب اور نہ کرنے پر کوئی سزا یا عذاب نہیں ہے. مباح کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کا کرنا نہ کرنا برابر، چاہے تم انجام دو چاہے انجام نہ دو. معلوم دیا جیسے پانی پینا مباح ہے، پیو نہ پیو. ہاں لیکن اگر پانی کی وجہ سے جان جا رہی تو یہ واجب ہو جائے گا. پانی پینا ہمارے لیے نقصان دہ تو یہ حرام ہو جائے گا. سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ کنڈیشنل الگ الگ ہو گئی. اب جیسے معلوم دیا کوئی صاحب نماز جو ہے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پڑھنا جب ہماری صحت اجازت دے، لیکن اگر ہم بیمار ہیں ہم بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اصل کام ہے نماز کا پڑھنا. اب یہاں پر بیٹھنا، کھڑے ہونا، لیٹنا، اشارہ کرنا یا ایسے اس سے کوئی مطلب نہیں. صحیح ہے؟ اب اس کے بعد مباح یعنی جس کا کرنا نہ کرنا دونوں جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو. مکروہ یعنی جس کا نہ کرنا بہتر ہو. ثواب کی بات بھی دی ہے. جس کا نہ کرنا بہتر ہو اور کر لیا تو کوئی نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے. جس کا نہ کرنا بہتر ہو اور انجام دینے پر نہ عذاب ہو نہ ثواب ہو. صحیح ہے؟ آج ہم لوگوں کے نزدیک مکروہ کیا ہے؟ ایسے ہم وہ ہوتے ہیں جیسے معلوم ہے کہ ان چیزوں سے. چلیے بہرحال ہم یہیں پر چھوڑتے ہیں. 32 منٹ کے اللہ پلے ہو گیا ہے. انشاءاللہ بقیات کل سب بات پڑھیے سب مل کر کے.